الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں رکھنا. اس کلام کو عامر بھائی میں نے مختصر کیا. ایک اور کلام جو سن 83 میں ہمارے دوست حافظ بھائی صاحب آپ جانتے ہیں نا گجرا والے کا انہوں نے بابا جبریل کے باہر تہجد کے ٹائم بیٹھ کر یہ نعتیں سنی تھی. ایک مینار نظر آئے تو سب کو پتا کہ مسجد نبوی کا وہ بھی وہاں پڑھی بابا جبریل کے باہر اور یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بھی وہیں پڑھی مجھے دوست نے یاد کرائی تھی. تو ان دونوں نعتوں کی برکت سے سرکار کا کرم ہوا تہجد کے ٹائم پر دروازے کھلے اور سرکار نے جالیاں چما دی. اب یہ کلام میں جو پیش کر رہا ہوں اس کا نمبر کم آتا ہے نا آج میں پیش کر رہا ہوں یار بھائی کیوں پہ سب دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ساری ٹیم کو سلامت رکھے ظہیر بھائی کو بھی سب کو. یا شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا واسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا واسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. کس سے جا کر کہیں تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم واسطہ پنج تن دور ہو جائیں غم واسطہ پنج تن دور ہو جائیں غم شالا واسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. تیری یادوں سے معمور سینہ سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نم شالا واسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. عبدالستار نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا وہ مقطع اس کا حاضری ہو
زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیرے روضے پہ ہم، آتے جاتے رہے تیرے روضے پہ ہم، آتے جاتے رہے تیرے روضے پہ ہم، شالا واسدار وے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم۔ مختصر دو شعر۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا محسوس ہو رہا ہے۔ اطہر ایسوسیٹ والے بھائیوں کے لیے یہ شعر۔ کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق چار عامر فیاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارے پیارے دوست بھائی ظفر قاسمی صاحب بھی آ گئے ہیں پرانے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ الحاج حافظ مرغو احمد حمدانی صاحب ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ حاضری کے دوران ایک تو حضرت قبلہ پیر سید عبد الماجد محبوب شاہ صاحب قاظمی اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم عالم دین ہیں، آپ تشریف لائے میرے دائیں طرف موجود ہیں، اور پھر میاں محمد اسلم اقبال صاحب جو کہ منسٹر ہیں، ان کے بھائی ہیں میاں امجد اقبال صاحب، وہ بھی اور آپ کے بیٹے بھی، وہ بھی محفل پاک میں تشریف فرما ہے، خوش آمدید۔ ان کے ساتھ ساتھ اور دیگر جتنے بھی دوست احباب ہیں، میں سب کو خیرات تحسین پیش کرتا ہوں میاں محمد اطہر صاحب کی جانب سے، اطہر ایسوسی ایٹس کی پوری ٹیم کی جانب سے خیرات تحسین، خوش آمدید۔ کراچی سے جتنے دوست احباب، علماء، مشائخ، ثناخار، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، پھر پروفیسر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ARYQ TV کی یہ پوری ٹیم ہے جو آپ کو اکثر نظر آتی رہتی ہے، اور میں شہر لاہور داتا کی نگری میں ان کا خیر مقدم، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بھائی محمد عامر فیاضی صاحب کی یہ ساری محنت ہے
کہ کراچی کے مقتدر علماء مشائخ ثناخان ان کو شہر لاہور داتا کی نگری میں اکٹھا کیا ہے. یہ ہم آپ کے احسان مند ہیں. حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جہاں بھی اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم جمع غفیر ہو وہاں پوری ٹیم کو بھیجتے ہیں. لائیو نشریات ہوتی ہیں, پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے جو دو صاحبات تشریف لاتے ہیں. اگلی نشست میں حوالے کر رہا ہوں پاکستان کے بڑے معروف نوجوان ARYQ TV کے عظیم کمپیر ہیں, نقابت کرتے ہیں, نظامت کرتے ہیں. میں کیونکہ کلمہ, رسالت, توحید, نعت اور پھر ذکر اہل بیت کے حوالے سے یہاں تک پہنچا ہوں, 2 منٹ میں ڈاکٹر اقبال کا وہ پورا ایک کلام جس کو صرف 3 سے 4 اشعار میں میں مختصر کر رہا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. عقیدے کی بات ہے, ساتھ دیں گے, سبحان اللہ کہہ دیجیے. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گئے. بالکل مختصر پہلا پہرا جو حضرت عمر فاروق کی شان میں لکھا وہ بھی, اور دوسرا پہرا جو شان حضرت ابوبکر صدیق میں, اس کے بھی میں 2 سے 3 اشعار چھوڑ کے 2 سے 3 پڑھ رہا ہوں. غزوہ تبوک, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سریش. کیا کیا لے کے آیا, مل کے یمینوں, درموں, دیناروں, رخت و جنس, اسپ کمر, سوم و شتر, قاطر و حمار. حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ اب دیکھتا ہوں کہ ہاتھ نیچے رہتے ہیں, یا حضرت ابوبکر صدیق کی شان پہ بلند ہو کے سبحان اللہ کہتے ہو. گھر کیا چھوڑا ہے, کیا چھوڑا ہے؟ لے آیا سارا کچھ مل کے, یمینوں, درموں, دیناروں, رخت و جن, اسپ کمر, سوم و شتر, قاطر و حمار. کہا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. علامہ صاحب آپ کی بھی محبتیں شامل ہیں, میں پھر کہہ دیتا ہوں, پروانے کو چراغ ہے, پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ. دعوت دے رہا ہوں اگلی نظامت کے لیے پاکستان کے بڑے معروف اور بڑے ہی خوبصورت لہجے کے مالک. ARYQ TV پر بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ آپ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ, بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو لے کے بھی چلتے ہیں. سید سلمان گل شاہ صاحب, شاہ جی ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ ایک نعرہ بلند کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتی پتی پھول پھول بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے, کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے. کبھی اللہ کی حمد ہے, اللہ کی حمد اور کبریائی. کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ, کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے. خیال رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ, کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے, کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے.
سال 2021 ختم ہونے کو ہے اور سال 2022 میں ہم داخل ہونے والے ہیں. آپ تمام حضرات ماشاءاللہ صوبائی وزیر مذہبی امور برائے اوقاف جناب قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس بزم میں تشریف لے آئے ہیں. میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوں. مجھ سے قبل نظامت جناب عابد حسین خیال اور حضرت علامہ اقبال فرما رہے تھے، اور اب میں نے یہ سمجھا کہ سال 2021 میں اس محفل میں حاضر، اور ماشاءاللہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی محکمہ اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس بزم میں تشریف لے آئے. آپ دونوں کی نظر ایک شعر قبلہ سعید الحسن شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب، جس بزم میں صحبا ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، جس بزم میں صحبا ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. میں جب شہر کراچی میں مجھے حکم موصول ہوا اس محفل کا، گزشتہ 4 برس سے نئے سال کی محفل کراچی میں ہوا کرتی تھی اور اس برس بھی ہوئی ہے، جاری ہے، اور میں وہیں ہوتا، مگر مجھے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کا حکم ملا کہ ہم نے لاہور جانا ہے. میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ داتا دربار میں محفل ہے. میری والدہ بڑے اطمینان سے مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا مجھے تسلی ہے کہ اس سال بھی سال ختم ہونے اور سال کے آغاز ہونے کے لمحات میں میرا بیٹا شور شرابے اور دھوم دھماکے سے بہت دور رہے گا. تو اللہ کا فضل ہے، دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں اس وقت آپ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قسمت کے کتنے بڑے دھنی ہیں کہ نیا سال حضور داتا صاحب کے ساتھ، حضور داتا صاحب کے دربار میں اس دیوڑی پہ پڑے ہوئے ہیں، اس چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. کسی شاعر نے کہا تھا کسی کو سال نو کی کیا مبارکباد ہم پیش کریں، کیلنڈر کے بدلنے سے مقدر کب بدلتا ہے. لیکن اس شاعر کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس چوکھٹ پہ ہم بیٹھے ہیں اور جو ذکر ہم کر رہے ہیں، کیلنڈر بھی بدلے گا اور مقدر بھی بدلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جو یہاں بیٹھا ہے اللہ اس کے من کی مرادوں کو پورا فرمائے. میں تاخیر اور تاخیر اور بالخیر الحمدللہ اپنے منصب پہ اپنے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے یہاں پہنچا ہوں. اللہ رب العزت اس آستانے سے اور اس چوکھٹ سے میری وابستگی بہت پرانی ہے. میں بہت چھوٹی عمر سے یہاں آتا ہوں، داتا صاحب کی جالیاں پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کی طرح. لیکن اب جو آیا ہوں تو میاں محمد اطہر صاحب اطہر ایسوسیٹس والے تشریف فرما ہیں، جس انداز سے یہ اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں. اور آج یہ نئے سال کی آمد کا استقبال حضور کے ذکر سے دنیا بھر کے ناظرین کو جو انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے سامان کیا، یقین کریں یہ سامان ان کے لیے سامان بخشش بنے گا. میں میاں محمد اطہر صاحب کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر آپ لائق عزت تکریم ہیں، لائق خراج تحسین ہیں. اور ڈی جی محکمہ اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، قبلہ وزیر مذہبی امور برائے اوقاف جناب قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب. خدا کی قسم یہ وہ 2 چہرے ہیں جنہیں پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر پہرا دینے والی قیادتیں اتنی مضبوط ہیں. پاکستان میں اتنے مضبوط ترین لوگ الحمدللہ ہماری قیادت اور سرپرستی فرما رہے ہیں. میں بلا کسی تاخیر نعت کے نشار پر قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ بھی آج کی اس بزم میں حضور فیض عالم کے جلووں کے سامنے اس حصار کرم اور حصار فیض میں اپنی عقیدتیں شامل فرمائیں اور ہم سب کو فیض عطا فرمائیں. میں نہیں کہتا
کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو، اور بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو۔ آپ نے کافی دیر ہاتھ بھی اٹھائے ہیں، کافی نعرے بھی لگائے ہیں، مجھے احساس ہے اس بات کا، تو یقین کریں انشاءاللہ نہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا نہ اٹھواؤں گا، بس اگر آپ نے محبت سے سن لیا تو میری اور آپ کی حاضری لگ جائے گی اس بارگاہ میں۔ بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو۔ بات تو جب ہے کہ ایسا رابطہ پیدا کرو، وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو۔ گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا و دین، سب طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو، اور دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہیں جنتیں، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو۔ آئیں اسی کو دیکھتے ہیں، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ ناز میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، سماعت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ان کو دل میں
بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے بخت اپنا جگا لیا ہم نے بخت اپنا جگا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں کر کے روشن چراغ ان کی یادوں کے کر کے روشن چراغ ان کی یادوں کے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں دیکھ کر ان کی بارش رحمت دیکھ کر ان کی بارش رحمت اپنا دامن بچھا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل ماشاءاللہ ARYQ ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں خصوصی محفل نعت نئے سال کی آمد پر
اور برائے ایصال ثواب والد مرحوم میاں محمد اطہر صاحب، آج کی یہ بزم اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت منفرد بھی ہے، حسین بھی ہے، اور اس میں ایک ترغیب بھی ہے کہ نیا سال ایسے بھی منایا جا سکتا ہے جیسے ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ میں آج جب دوپہر 3 بجے سے براہ راست ایک نشریات خصوصی طور پر حضرت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں، جس کی میزبانی کی فرائض جناب الحاج محمد سرور حسین نقشبندی اور میں نے سر انجام دیے، مجھے انتہائی خوشی اس بات کی ہوئی کہ دن میں بھی ظاہر عہد حاضر کی مصروف ترین شخصیات ہیں پیر سید سید الحسن شاہ صاحب یا ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، انہوں نے اس میں ٹیلی فون لائن پہ بھی، ٹیلی فون کال پہ بھی وقت دیا اور خالد حسنین خالد کو اپنی جانب سے خراج پیش کیا۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ بظاہر عہدے کی وجہ سے بڑے جو ہوتے ہیں، جو نظر آتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے عہدے پر ہی ناز کرتا ہو۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں منصب سے ہے نا تختی و نام و نسب کے ساتھ، توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ، توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ، یا جنبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز، یا جنبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز، یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ، یہاں جس کو بیٹھنا ہے۔ آج سے 2 ماہ قبل سی ایم ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے محفل کروائی تھی سید مراد علی شاہ صاحب نے، میں وہاں انوائٹڈ تھا۔ میں جب سی ایم ہاؤس پہنچا تو تختی لگی ہوئی تھی، عہدے سے پوری دنیا آشنا ہے۔ میں اندر آیا، محفل میں بیٹھا ان ہاؤس، میرے سامنے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے یہ قطعہ انہیں انڈورس کر کے پیش کیا، میں نے کہا آج آپ نے یہ محفل سجا کر سی ایم ہاؤس میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ منصب سے ہے نا تختی و نام و نسب کے ساتھ، توقیر ہے تو نسبت شاہ عرب کے ساتھ، یہاں جنبش نظر کا بھی کوئی نہیں جواز، یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ، یہاں جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھے ادب کے ساتھ۔ میں ایک شاعر سے آشنا ہوں جو غزل کا شاعر تھا، اور اس نے جب نعت کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو پہلا شعر حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کیا، اندازہ لگائیں۔ اس شعر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کوئی حضور کی بارگاہ میں دامن مراد پھیلا کر بیٹھتا ہے اور ضد سے بیٹھتا ہے تو وہ لے کر ہی اٹھتا ہے۔ یہ شاعر جب بیٹھا حضور کے روضے پر، ایک اس کا قطعہ ہے، جب اس سے کسی نے کہا اتنی معروف غزلیات آپ سے ہوئی ہیں تو آپ پھر نعت کی طرف کیسے آئے، تو دیکھیں اس نے کیا کہا اس خطے میں، تھی ان کے در پہ لٹانی سنبھال کر رکھی، متائے اشک پرانی سنبھال کر رکھی، کہ ایک دن اسے آقا کی نعت ہونا تھا، غزل نے اپنی جوانی سنبھال کر رکھی، غزل نے اپنی جوانی۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور پہلی نعت کہنے سے قبل ایک شعر کہتا ہے، یعنی پہلی نعت حضور کو سنانے حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہے، اور شعر کیا کہتا ہے، بس اسی پر میں نے ڈی جی اوقاف جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کو پکارنا ہے۔ کہتا ہے حضور آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں۔ ایک شعر بھی بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، اور میں پورے اعتماد سے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے کہ یہ شعر بہت بڑا شعر ہے۔ شاعر نے حضور کی بارگاہ میں دامن مراد پھیلایا، حضور کی سیرت کا واقعہ پڑھ چکا تھا کہ طائف کے بازار میں حضور پہ سنگ زنی یعنی پتھراؤ ہو رہا ہے، حضور پر سنگ زنی ہو رہی ہے، اور حضور پتھر مارنے والوں کو، سنگ زنی کرنے والوں کو دعا دے رہے ہیں۔ اب شاعر دیکھیں کیا کہتا ہے، حضور آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں، میں نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں، نعت لکھ لایا ہوں دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب ہم سب کے سرپرست خادم
اہل بیت اطہار و صحابہ کرام اور حضور کے در کی نوکری آج حضور کے بچوں کے مزارات پہ جس انداز سے یہ پہرا دے رہے ہیں، یہ نوکری حضور کے در سے ہی ان کو ملی ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید استقامت، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے۔ جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد باسط المعروف جامعہ، محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ لائق سعادت و شرف حضرت صاحبزادہ پیر سید سید الحسن شاہ صاحب، حفظ مراتب تو اس عمر کا تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے اگر کچھ کہنا تھا تو میں ان سے پہلے کچھ کہہ لیتا، لیکن میں ان کی تائید جانتے ہوئے میں وہی بات جو ہمارے نقیب محترم کر رہے تھے، اسی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس بستی کے قریب ہی ایک ہندو شاعر تھا دلو رام، ساری زندگی غزل اور پھر اس کو توفیق ہوئی نعت کہنے کی اور نعت کہتا رہا، ہندو تھا، اور ایک دفعہ اس نے نعت کہتے کہتے یہ شعر کہہ دیا کہ لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ تو ایک شور مچا اور ظاہر ہے اس میں جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ بھی ابھرے اور سامنے آئے، اور یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ ہندو ہے، یہ واقعتاً جنت میں کیسے جائے گا، یہ شعر اس نے کیسے کہہ دیا۔ اور پھر لاہور کی تاریخ لکھتی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنے کا اعزاز پانے والا وہ دلو رام، جب اس کا آخری وقت آیا، لوگ اس کے گرد جمع تھے، اس کی ایک پسماندہ سی جو مجلس خانہ بیٹھک تھی، اس میں خوشبوؤں کا ایک جو ابر تھا اس کا سایہ ہوا۔ اس نے اس جگہ کو خالی کرنے کا کہا، اور کچھ ہی دیر کے بعد پھر اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ پھر وہ کوثر علی کوثری ہوا، اور وہ شعر جو اس نے کہا تھا وہ بار قبولیت کو پہنچا، اور اس نے کہا کہ وہ جن کی بارگاہ میں میں ساری زندگی نعت کہتا رہا، وہ دستگیری کے لیے اس آخری وقت میں میرے پاس پہنچ گئے۔ اور ماہر القادری نے کہا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے۔ خطیب نقیب محترم نے کہا کہ سندھ میں ایک روزہ محفل میلاد ہوئی چیف منسٹر ہاؤس میں، الحمدللہ پنجاب میں 10 روزہ ہوئی ہے، اور یہاں تقریبات عشاء رحمت للعالمین کا انعقاد ہوا ہمارے چیف منسٹر کی سربراہی میں، ہمارے وزیر محترم کی سربراہی میں، اور پھر یہاں پر تو باقاعدہ رحمت للعالمین اسکالرشپس جس میں اسٹوڈنٹس پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، اس لیے کہ یہ دین کی روایت جو ہے یہ بنیادی طور پر علم کی روایت ہے۔ تو ماہر القادری نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد رخ جانا کے بغیر زندگی کیا ہے، مسلسل شب تنہائی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سے پہلے نہ خوشبو تھی نہ ران آئی تھی، آپ آئے ہیں تو دنیا میں بہار آئی ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ شب ہے اگر حیات، ستارہ ہے ان کا نام، ہم کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام۔ قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور ہم نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ عہد حاضر کی باتیں ہیں۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں
کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ جو نعت گو ہے، یہ جو نعت خان جتنے ہیں نا، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کا احسان ہی نہیں دے سکتے. ان کو نعت گو اور نعت خاں ہونے کا جو لقب ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کے در سے عطا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا یقول ناعت یقول ناعت ہوں، یا رسول اللہ یہ آپ کا نعت گو کہتا ہے لم ارا قبل ولا بعد مثلہ، کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہوگا. اور نعت کی روایت، نعت کہنے کی روایت اور نعت سننے کی روایت تو سب سے پہلے اس قبیلہ بنو ہاشم کے گھر اور در سے شروع ہوئی ہے کہ حضرت عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار سید البطحہ، آپ حتیم میں کھڑے ہو کے دعا کیا کرتے تھے. دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے. اور پھر 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کیا ہوا؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی. فوراً آئے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کے اس حجرہ میں جہاں ساری کائنات اور سارے کونین کی رفتوں اور نورانیتوں کے حالے کو سمیٹے ہوئے تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ آرا تھے. باہوں میں لیا اور سب سے پہلی نعت کہی الحمدللہ الذی آتانی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ تو نے ہمیں پاکیزہ آستینوں والا بچہ عطا کیا. الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی قد صاد فی المہدی علی الغلمانی. یہ ہے تو ابھی نوخیز، لیکن یہ تو اپنی اس اوائل عمری میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری کائنات کا سردار ہے. تو میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں ARY QTV کو، اطہر ایسوسی ایٹس کو اور محکمہ اوقاف کو بھی، کہ جن کی قیادت و سیادت سے یہ سارا اہتمام ممکن ہوا. اور یقیناً نقیب محترم نے جو بات کہی کہ یہ بہت بڑے اعزاز، سعادت، عزت اور رفت کی بات ہے. ہمارے ایک بزرگ حضرت شاہ جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ داتا صاحب کے تو آنگن میں سانس لینا بھی عبادت ہے. کجا وہاں ہمیں اس اعزاز اور اکرام کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت میسر آ جائے. اور اقبال نے کہا تھا کہ صبح ماہ از مہر اوتا بندہ گشت، کہ داتا صاحب ہماری تو صبح بھی آپ کے دم کرم سے روشن ہوتی ہیں. تو یہ بہت اعزاز اور سعادت کی بات ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اقبال نے نکلسن کو خط لکھا تھا کہ میں سوشل ریکنسٹرکشن چاہتا ہوں، اور سوشل ریکنسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ میں دنیا کے جو عادات و اطوار ہیں ان کی اسپرچول توجیہ چاہتا ہوں. اسپرچول توجیہ سے میں آج یہ مطلب لیتا ہوں کہ لوگ نئے سال کا آغاز دنگا فساد اور مال روڈ پہ بگل بجا کے نہ کریں، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکا کر کریں. اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تو کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، کہ جا اپنے اس مٹی صفت جسم کو سونا بنا لے. اقبال نے کہا کہ اس خاکی جسم کو سونا بنا لے. پھر اس نے کہا یہ سونا کس طرح بن سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ بوسہ زن بر آستان کاملے، داتا صاحب کی چوکھٹ پہ جا کے اپنی جبیں کو جھکا لے تو تیرا یہ وجود سونا بن جائے گا. میں سب کو مبارکباد اور آنے والا سال، آنے والے لمحے اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے، انسانیت کے لیے عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کا پیش خیمہ بنے. اور وہ جو عوارض، جو خطرات، خدشات انسانیت کو، اس امت کو، اس خطے کو، خواہ وہ کرونا کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.